آغاز میں بات وزیراعظم عمران خان کی، جو کہتے ہیں کہ ٹورزم کا فروغ امن کے بغیر ممکن نہیں۔ غیر ملکی سیاح خود کو محفوظ سمجھیں گے تو پاکستان آئیں گے۔ سیاحت سے متعلق صوبائی حکومتوں کو بائی لاز تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ دیکھیے، وزیراعظم عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے وادی ناران کو بین الاقوامی معیار کا سیاسی مقام بنانے کے لیے کچھ ماحولیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی اور کچھ سوالات کے جواب دیتے انہوں نے کہا کہ ٹورزم کا فروغ امن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں جیسے امن آ رہا ہے ویسے ٹورزم کا فروغ بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ممالک کے سیاح خود کو محفوظ سمجھیں تو پاکستان آئیں گے، اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سیاحت کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کو بائی لاز بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ سیاحت سے سالانہ 80 ارب ڈالر کے لگ بھگ کماتا ہے۔ پاکستان بھی اسی طرح کما سکتا ہے کیونکہ ملک میں مذہبی اور تاریخی سیاحت کی گنجائش موجود ہے۔ نکھیا گلی جیسے 15 نئے سیاحتی مقامات بنائے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سیاحوں کو متوجہ کرنے کے لیے ڈرافٹنگ سمیت کئی قسم کے کھیل جو ہیں وہ بھی متعارف کرائے جا رہے ہیں اور پاکستان میں ونٹر ٹورزم کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ لاہور دھماکے میں ملوث تمام نیٹ ورک پکڑا گیا۔ سی ٹی ڈی نے لاہور، کراچی، جھنگ اور راولپنڈی سے ملزمان کا سراغ لگا لیا۔ دھماکے کے پیچھے ملک دشمن ایجنسی کا ہاتھ بتایا گیا ہے۔ مقصد FATF اجلاس متاثر کرنا تھا۔ گرفتار دہشت گرد عید گل اور اس کے 2 بھائی 4تھ شیڈیول میں شامل ہیں۔ عید گل اور پیٹر پال کا چند سال قبل رابطہ ہوا۔ دونوں نے پیسوں کی لالچ میں دھماکہ کیا۔ عید گل نے بارود سے بھری گاڑی جوہر ٹاؤن میں پارک کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں لاہور دھماکے میں ملوث تمام دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دھماکے میں ملک دشمن عناصر براہ راست ملوث تھے۔ دہشت گردوں تک پہنچنا ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ سی ٹی ڈی نے دھماکے میں ملوث افراد کا تعین 16 گھنٹے میں کر لیا تھا۔ سیکیورٹی اداروں کا کردار قابل تحسین ہے۔ ریس کرنا اور دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں تک پہنچانا ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ سی ٹی ڈی پنجاب نے 16 گھنٹے کے اندر ہی دھماکہ کے ذمہ داروں کا تعین، دھماکے میں ملوث تمام بین الاقوامی اور مقامی کرداروں کی شناخت کی گئی کہ صرف 4 دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی میں استعمال ہونے والی گاڑی کے خریدار اور اس کی حوالگی، بارودی مواد نصب کرنے والے اور ریکی کرنے والے اور دھماکہ میں ملوث تمام دہشت گردوں کو انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے اس نیٹ ورک کو مالی معاونت فراہم کرنے والے بین الاقوامی کرداروں کے تانے بانے مقامی دہشت گردوں سے ملنے کے تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اس کارروائی میں ملک دشمن ایجنسی ملوث ہے۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ لاہور دھماکے میں 10 کے قریب ملزمان ملوث ہیں۔ پورے نیٹ ورک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعے کے ماسٹر مائنڈ کی شناخت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ گھنٹے کے اندر ہم ان لوگوں تک پہنچ گئے جن لوگوں نے یہ گاڑی حاصل کی، جس طریقے سے حاصل، جو مین لنچ پن ہے جس نے یہ سارا کچھ پاکستان میں ارینج کیا، گرفتار ہے۔ جن لوگوں کی مدد گاڑی خریدی گئی وہ ہمارے پاس ہے، گاڑی کی یہاں ریپیئر مرمت کی گئی وہ بھی ہمارے پاس ہے، جس نے اس میں بارودی مواد بھرا وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس اس وقت 10 کے قریب پاکستانی ایسے شہری ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں۔ جو لوگ اس کو ماسٹر مائنڈ کرنے والے تھے، جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں۔ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ شیئر کر لیے ہیں۔ JIT چیف منسٹر صاحب کے حکم سے تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ پہلا ان کا واقعہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا۔ ہم ان کا یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے یہ کن کیسوں میں ملوث رہے ہیں، کہاں پہ کون سی وارداتیں ایسی تھی پاکستان میں جو انہوں نے آگے ایگزیکیوٹ کی۔ ہم اس تک بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس کیس کو پروسیکیوٹ کریں گے اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو کروائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس 1 جولائی کو طلب کر لیا گیا۔ قومی سلامتی سے متعلق اہم امور پر مشاورت کی جائے گی۔ کشمیر اور افغانستان کی صورتحال اور امریکہ کی جانب سے فضائی اڈے دینے کے مطالبے پر بھی غور ہوگا۔ اسپیکر کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو سمیت تمام پارلیمانی لیڈرز اور متعلقہ وفاقی وزراء کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG ISI کی بھی شرکت کا امکان ہے۔
پاکستان نے کل عدم تحریک طالبان پاکستان سے متعلق افغان وزارت خارجہ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کا بیان اقوام متحدہ رپورٹس زمینی حقائق کے برخلاف ہے۔ گزشتہ کئی سال میں ٹی ٹی پی نے پاکستان میں متعدد دہشت گرد حملے کیے۔ کل عدم ٹی ٹی پی نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کی۔ یو این مانیٹرنگ ٹیم رپورٹ میں ٹی ٹی پی کے پاکستان مخالف مقاصد کو تسلیم کیا۔ آپ کو لے چلتے ہیں سندھ اسمبلی، جہاں پر اس وقت ہنگامہ آرائی جاری ہے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسمبلی کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس طرح آپ نہیں کریں، اس طرح کی حرکتیں آپ لوگ نہیں کریں، اس کو آپ باہر لے جائیں، بالکل آؤٹ۔ جی جی آتے We will not allow this. ناظرین آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، ہنگامہ آرائی، شور شرابہ جاری ہے اسمبلی میں، اور ایک رکن اسمبلی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ چارپائی لے کر یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھایا بجایا جائے۔ ارباب چانڈیو ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے مزید معلومات لیں گے۔ ارباب چانڈیو، یہ منظر ہم دیکھ سکتے ہیں، چارپائی لے کر کوئی رکن پہنچے ہوئے ہیں، یہ واقعہ کیا ہے؟ Take legal action against all those members جنہوں نے اس اسمبلی کی بے حرمتی کی ہے، کیونکہ ہم نے جی ارباب چانڈیو، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں، یہ چارپائی دیکھ سکتے ہیں ہم اسمبلی کے اندر، معاملہ کیا ہے یہ؟ جی اس وقت سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کا سما ہے، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ چارپائی اور بسترا اندر لے کر آئی ہے، اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جمہوریت کا جنازہ ہے، کیونکہ اپوزیشن کا یہ تھا کہ بجٹ کے دوران جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اور اپوزیشن اراکین کو بولنے نہیں دیا گیا، جس پر آج جو ہے انہوں نے دعا کے بعد پھر وہ بولنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ کارروائی کے بعد ہی کسی کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، لہٰذا وہ جو ہے کمرے کے اندر اپوزیشن والے جو ہے وہ بسترا بھی لے آئے اور چارپائی بھی لے آئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ارباب ایک سوال یہ ہے کہ یہ چارپائی اندر تک پہنچی کیسے؟ کیا کوئی سیکیورٹی والا یہاں نہیں تھا؟ دکھائی نہیں دی ان کو؟ جی یہ تو بہت بڑا سوال ہے، بلکہ یہ خود اب سندھ اسمبلی کی سیکیورٹی پر بڑا سوال ہے کہ کس طرح چارپائی اور بسترا اندر آ گیا۔ حالانکہ کسی زمانے میں یہاں پر ایک ایسا بھی واقعہ ہوا تھا کہ اس کے بعد سیکیورٹی بہت ہی الرٹ کر دی گئی تھی، لیکن آج اپوزیشن جو ہے وہ بسترا اور یہ لے کر آ گئے، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ویسے وہاں پر صحافیوں کو بھی پہنچنے کی، یعنی وہاں تک صحافی بھی نہیں جا سکتا، تو اراکین اسمبلی بات گیٹ سے جاتے ہیں اور تلاشی کے بعد اندر جایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے خود سیکیورٹی کے لیے کہ جو بندہ چارپائی اور بسترا لے کر جمہوریت کے جنازے کے طور پر اندر لے آئے، اور پھر اس جو ہے پوری صورتحال کو جو ہے کوئی مانیٹرنگ نہ کرے، کوئی دیکھے نا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن چونکہ اراکین سندھ اسمبلی کی جانب سے یہ عمل کیا گیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ کسی اور پر ڈالا نہیں جا سکتا، کیونکہ خود اراکین اسمبلی نے ہی سندھ اسمبلی کے قواعد اور سیکیورٹی کی خود ہی خلاف ورزی کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں کارروائی کیا ہوتی ہے۔ اسی ہنگامہ آرائی کے دوران ہی سندھ اسمبلی کی جو کارروائی ہے وہ چلائی جا رہی ہے، اور وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ جو ہے وہ مختلف سوالات اور جوابات کا اسی ہنگامہ آرائی کے دوران جوابات دے رہے ہیں، جبکہ اسمبلی کے جو اسپیکر کے دائز کے سامنے خاموش رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، ناظرین کو دکھاتے ہیں مناظر اور سنواتے بھی ہیں۔ تو میرا یہ پی ٹی آئی سے سوال ہے کہ یہ جو صحافی بھائیوں کے لیے پروٹیکشن کا بل ہے، اس کو اپوزیشن کے ساتھ ہم نے مل کر پاس کیا تھا، آپ کے گورنر صاحب نے اس کو کیوں واپس بھیجا آیا کہ؟ اور دوسرا نمبر، اتنا امپورٹنٹ حامی کا بل ہے اور آپ لوگ ادھر یہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں سر یہ پی ٹی آئی کی جو دگلی پالیسی ہے، ادھر سے بل پاس کرتے ہیں، پھر گورنر صاحب سے اس کو آبجیکشن دلا کر واپس بھیجتے ہیں، اور پھر جب یہ بل واپس ریپرزینٹ ہوتا ہے تو ادھر کھڑے ہو کر یہ ڈرامے کرتے ہیں۔ اور صاحب بالکل میں ان کے ساتھ ہوں، جمہوریت کا جنازہ جو پی ٹی آئی نے اس ملک کا جنازہ نکالا ہے اس کی بات کریں یہ لوگ، جو چینی کی قیمت کا جنازہ نکالا ہے اس کی بات کریں یہ لوگ، جو ویٹ پرائسز کا جنازہ نکالا ہے اس کی بات کریں یہ لوگ،
جو چینی چوروں کو ملک سے بھگا کر لے گئے اس کا جنازہ نکالا ہے، اس کی بات کریں یہ لوگ. جو سندھ کو پانی کا شہر نہیں دے رہے اس کا جنازہ نکالا ہے، اس کی بات کریں یہ لوگ. سر جنازوں کی بات کر رہے ہیں، ادھر غریب لوگوں کے جنازے نکل گئے، ان کے گھروں میں کچھ کھانے کو ہے نہیں، ادھر ہر ایک گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. اس بات کا احساس نہیں ہے ان کو، تھوڑی بھی حیا شرم نہیں ہے. پھر بھی ادھر بڑے دلیری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پورے ملک کا جنازہ نکال دیا ہے، غریبوں کا جنازہ نکال دیا ہے. کچھ تو خیال کرو، کچھ تو احساس کرو، کچھ تو شرم کرو. کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے. تو سر یہ میں بل کو فل سپورٹ کروں گا اور اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ ریکنسیڈر کیا جائے. اور میں ریکویسٹ کروں گا سید ناصر شاہ صاحب کو کہ اس پر تھوڑی اگر بات کریں. ان پروٹیکشن اینڈ جرنلسٹ اینڈ ادر میڈیا پریکٹیشنرز کا جو بل تھا سر، جو یہاں سے پاس کر کے بھیجا گیا، اس کو صرف اس وجہ سے روک دیا گیا کہ موجودہ وفاقی حکومت میڈیا اور پریس پر جس طرح کی قدغنیں لگا رہی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے بل پاس ہوں جو میڈیا لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ہوں، جرنلزم کی پروٹیکشن کے لیے ہوں. یہ ان کی آواز روکنے کے لیے آرڈیننس تو نکال دیتے ہیں، نئے نئے بل منظور کرا دیتے ہیں وہاں پہ، لیکن یہ ان سے ہضم نہیں ہوتا کہ میڈیا کی آزادی اور میڈیا کے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے اگر کوئی بل ہے تو گورنر صاحب اس پر غیر ضروری اعتراضات لگا کر بھیج دیتے ہیں. اس کے باوجود جس طرح پارلیمانی منسٹر صاحب نے کہا، اس کا مکمل جواب دے کے دوبارہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ اس کو پاس کیا جائے تاکہ ضرورت ہی نہ رہے ایسے لوگوں کی جن کی وجہ سے یہ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، جو ایک عام پریس، میڈیا اور جرنلزم کے پروٹیکشن کے بل میں بھی یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. Okay, now reconsideration of Government Bill number 14 of 2021, a bill to promote, protect and effectively. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر کڑی تنقید. بولے ملک کی تاریخ میں صحافیوں پر سب سے زیادہ حملے پی پی دور میں ہوئے. نون لیگ کے دور میں 18 حملے ہوئے، مگر فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں 8 حملوں کے مجرم پکڑے گئے. سندھ کے 2 صحافیوں کے قتل کا کیس اب بھی چل رہا ہے. سندھ حکومت پر شازیہ مری سے زیادہ کس کا اثر و رسوخ ہو سکتا ہے؟ شازیہ مری بتائیں عزیز میمن اجے لالوانی کے قاتل کون ہیں؟ مریم اورنگزیب جھوٹی خبر پر جھوٹی مہم چلانے پر ہماری حکومت سے معافی مانگے. بلاول بھٹو ہمت کریں اور جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ پڑھا ہے اس پر پاس کر دیں. جرنلسٹ کی جو سیفٹی ہے اس کو خطرہ. ایک مسلسل انٹرنیشنل پروپیگنڈا کو سہارا دیا جا رہا ہے یہاں کے کچھ ایلیمنٹس کی طرف سے. پی ٹی ایم کے نیریٹو کے اوپر بات نہیں ہوتی. آپ کو اسٹیٹ میڈیا کی کیا ضرورت ہے جب پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. سویس لنڈن میں پروفیسر صاحبہ یہاں سے گئی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے خیبر پختونخوا سے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی روایات کے امین تو ہمارے پیچھے بیٹھے. لنڈن میں پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے مظاہرے فرما رہی ہیں، کوئی ان میں پختون شامل نہیں، لیکن ان کے رائٹ اپس کو، ان کی گفتگو کو لنڈن کے ٹاپ میڈیا میں جگہ دی جاتی ہے. لنڈن کی اخباریں یا لنڈن کا میڈیا یہ کام مفت میں کر رہا ہے. افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف موومنٹ، یہ مفت میں ہو رہی ہے. امریکہ کے اخبارات میں جب پاکستان کے کچھ لوگوں کے فریڈم آف ایکسپریشن پہ ماشاءاللہ مضامین چھپتے ہیں تو کیا یہ مفت میں چھپتے ہیں؟ نہیں جناب اسپیکر، ہر لفظ کی قیمت دی جاتی ہے، اور کون دیتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. آج جب عمر صالح وہاں پہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان میں اور کچھ ہمارے ہاں جو دوست بات کرتے ہیں ان کی زبان میں کیا فرق ہے؟ کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم ان کی باتوں کو یہاں پہ دہراتے ہیں؟ انفارمیشن منسٹر صاحب کام پر فوکس کریں. مشورہ ہے کہ انفارمیشن منسٹری کا نام بدل کر پروپیگنڈا منسٹری رکھ دیں. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا فواد چودھری کو جواب، کہا کہ میری غیر موجودگی میں میرا نام لیا گیا، نہیں جانتی کہ انہیں کس بات پر تکلیف ہوئی. میں یہاں نہیں تھی
انہوں نے میرا نام لیا. انفارچونیٹلی میں نے منسٹر صاحب کا نام کسی چیز میں نہیں لیا. انہیں کس بات کی تکلیف ہوئی میں نہیں جانتی, لیکن انہوں نے ایک صحافی کے حوالے سے بات کی, اور وہ بھی انہوں نے بہت غلط بات کی, جس کا نام عزیز میمن ہے, اور اس کے حوالے سے تمام ایشو انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں آیا ہے, اس میں ریزالو ہوا ہے. سندھ کی حکومت نے کہیں پر بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ نہیں کیا اور فیملی کو کمپنسیٹ کیا. انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہاں سب کچھ اچھا ہے, کسی جرنلسٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو میرا خیال ہے وہ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں, ان کو یہاں وقت گزارنا چاہیے. منسٹر صاحب کو تھوڑا سا کام پہ فوکس کرنا چاہیے. میرا مشورہ فواد صاحب کو یہ ہے کہ وہ اس منسٹری کا نام بدل کے منسٹری فار پروپیگینڈا کر دیں, کیونکہ انفارمیشن یہ نہیں پرووائڈ کرتی. حکومت کی میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آزادی اظہار پر حملہ اور آئین کے خلاف ہے. یہ ملک میں کسی کو لکھنے اور بولنے کی اجازت نہیں دے گا, اسے فوری طور پر واپس لیا جائے. نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں صحافتی تنظیموں اور پارلیمنٹ کی تجاویز کے بغیر ایسا کوئی قانون نہ لایا جائے. میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کے اوپر ابھی تک ابہام ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ایک حملہ ہے اور جو آئین کے بھی خلاف ہے, اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے. صحافتی تنظیمیں ہیں, ان کے انپٹ کے بغیر, اس پارلیمنٹ کی انپٹ کے بغیر ایسا کوئی قانون نہ لایا جائے جو کہ ملک کے اندر نہ کسی کو لکھنے کی اجازت دے گا, نہ کسی کو بولنے کی اجازت دے گا. فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اس کا قتل عام کرے گا. پاکستان کے اندر صحافی ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کے اوپر اسالٹس ہو رہی ہیں. ایک مسودہ بنا ہوا ہے جو سیکیورٹی اینڈ سیفٹی آف جرنلسٹ ہیں, ان کے اوپر جو لیجسلیشن امپورٹنٹ چاہیے اس ملک کو, وہ ضروری ہے. مزید خبریں بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.